وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ ان کمالات میں ایک دیگر مخلوقات کی زبانوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاننا بھی ہے۔ رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں پر مہربانی اور رحم فرماتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلوک ہر مخلوق کے ساتھ بھی روا ہوتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جانور اور پرندے بھی اپنی درخواستیں لے کر پیش ہوتے تھے اور اپنی بپتا سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلجوئی پاتے تھے۔ اس چڑیا کے خوبصورت سے واقعے کو حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ یوں بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں پڑاؤ کیا، یعنی خیمہ لگایا۔ جنگل تھا اور جس طرح جنگلوں میں پیڑ پودے ہوتے ہیں اسی طرح وہ جنگل بھی ہرا بھرا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہی تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہو رہے تھے تو ایک درخت پر انہوں نے ایک گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے چڑیا کے بچے تھے۔ چڑیا کہیں گئی ہوئی تھی، انہیں وہ بہت زیادہ پیارے لگے، اچھے لگے۔ انہوں نے ان کو اٹھا لیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں بطور ہدیہ یہ پیش کروں۔ تو انہوں نے وہ چڑیا کے بچے اٹھا لیے۔ اب وہ ان کو لے کر چل پڑے، پیار سے ان کا سر سہلاتے ہوئے۔ اب صحابہ کرام جانوروں پر ظلم تو نہیں کرتے تھے، دل میں سرکار کی محبت تھی، دل میں خیال آیا کہ چلے سرکار کو تحفہ دے دیں۔ اتنی دیر میں چڑیا بھی آ گئی۔ جب اس نے گھونسلے میں اپنے ننھے بچے نہیں دیکھے اور دیکھا دور ایک صحابی رسول چلے جا رہے ہیں تو اس نے ان کے سر پر چہچہانا شروع کر دیا۔ وہ ان کے سر پر اڑتی رہی، چہچہاتی رہی۔ وہ صحابی سمجھ نہ پائے کہ چڑیا کیا کہنا چاہتی ہے۔ بالآخر تھک کر چڑیا ان کے کندھے پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بچے کتنے پیارے اور خوبصورت ہیں۔ اور سارا واقعہ بھی انہیں سنایا کہ میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں میں نے یہ چڑیا کے بچے اٹھا لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چڑیا بے قرار ہو رہی تھی، جیسے ایک ماں اپنے بچوں سے بچھڑ کر تڑپتی ہے، روتی ہے، وہی منظر تھا۔ اور سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبحان اللہ، درود پڑھ لیجئے اس بات پر کہ اللہ کے نبی کیسے دلوں کی بات سمجھ جاتے تھے۔ انسان تو بات کر کے اپنی بات کا اظہار کر لیتا ہے، لیکن وہ چڑیا جو بول بھی نہیں سکتی تھی، اس کے دل کی بات بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو اس وقت یہ بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچوں کی اتنی محبت تھی کہ پہلے تو یہ تمہارے سر پر اڑتی رہی، فریاد کرتی رہی، میں ماں ہوں، مجھے میرے بچوں سے جدا نہ کرو، مگر آپ سمجھ نہ پائے۔ تو اس ننھی سی جان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بچوں کے بغیر تو نہیں رہ سکتی، میں اس آزادی کا کیا کروں گی، میں اپنے بچوں سے جدا ہو جاؤں، یہ میرے لیے موت کے برابر ہے۔ اس لیے یہ آپ کے کاندھے پہ آ کے بیٹھ گئی تاکہ آپ اس کو بھی قید کر لے کہ یہ قید ہو جائے مگر اپنے بچوں کے تو ساتھ رہے۔ صحابی رسول نے جب سرکار کی یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسا عمل مجھ سے ہو گیا؟ میرا مقصد ان بچوں کو ماں سے جدا کرنے کا نہیں تھا، بس یہ اتنے پیارے تھے کہ میرا ان پر دل آ گیا تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو واپس اپنی جگہ پر چھوڑ آؤ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور گھونسلے میں ننھے ننھے بچوں کو ڈال دیا۔ وہ ماں جو اس وقت اداس تھی بچوں سے بچھڑنے پر، سرکار نے تو اس کے دل کی بات سن لی۔ وہ چڑیا بھی سمجھ گئی کہ سرکار نے میرے دل کی بات سمجھ لی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ بات کہوں گی تو وہ ہرگز نہیں ٹالیں گے، اسی لیے ان کے پاس اڑ کر گئی کہ وہ ہی میری عرضی سنیں گے، وہ ہی میری بولی سمجھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جاؤں آپ پر، آپ میری فریاد سمجھ گئے۔ بے شک آپ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں، آپ رحمت العالمین ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب ایک پرندے کو اپنے بچے سے اس قدر محبت ہے تو پھر اللہ رب کریم جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو اپنے بندے سے کس قدر محبت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت محض انسانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ بے زبان جانوروں اور پرندوں کے حق میں بھی فرشتہ رحمت تھے۔ اگر کسی انسان پر سختی کی جائے، اگر کسی انسان پر کوئی ظلم کیا جائے تو وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن بے زبان جانور ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اسکرین پر جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔